عروض کی شاعری کے لیے کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس کی اگر میں پیشگی ضرورت بتا دوں کہ شاعری کے لیے عروض کی پیشگی ضرورت ہے، پہلے عروض سیکھ کے آؤ پھر شاعری کرنا، تو یہ قطعی غلط طریقہ ہے۔ کیونکہ عروض شاعری سکھاتا نہیں، شاعری کو بہتر بناتا ہے۔ شاعری تو سکھانے کی جو دین ہے وہ تو دین ہے، وہ تو اوپر والی کی دین ہے، وہ تو خدا کی دین ہے۔ اگر آپ کے اندر شاعری کا جذبہ نہیں ہے، آپ کے اندر اگر کوی ہردے نہیں ہے، یدی آپ کے اندر پوئٹک بینڈ آف مائنڈ نہیں ہے، اگر آپ کے اندر موزونیت طبیعت نہیں ہے، تو آپ شاعری کی تمام تر کتابیں پڑھ لیں، فن کی تمام تر کتابیں پڑھ لیں، آپ شاعری نہیں کر سکتے۔ مثال آپ کو یوں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مان لیجئے کہ گھوڑا سب نے دیکھا ہوگا، ہر ایک کو نظر میں ہے کہ صاحب گھوڑا کیسا ہوتا ہے، 4 پاؤں، پونچھ، منہ وغیرہ۔ لیکن ایک 100 لوگوں کے سیمپل میں ان سے کہوں کہ صاحب اس گھوڑے کی تصویر بناؤ، تو ظاہر ہے کہ 80% لوگ کہیں گے کہ یہ ہم نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمیں قدرت نے یہ نہیں دیا ہے، یہ فن نہیں دیا کہ میں ڈرائنگ کر سکوں۔ 20% اب ہمارے پاس بچے، 20% میں سے 15% ایسے گھوڑے کی تصویر بنائیں گے کہ وہ جب آپ دیکھیں گے تو گھوڑے کے بجائے کوئی اور جانور دکھ رہا ہوگا، کوشش کی ہوگی انہوں نے لیکن کوئی اور جانور بنا دیں گے۔ اب بچے 5% میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گھوڑے کی تصویر کچھ مشابہت سے کچھ قریب بنایا ہوگا، ان میں سے 1-2% ایسے ہوں گے جو گھوڑے کو ہو بہو بنا دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ گھوڑا جاندار ہے، اس کے اندر تو جان آ سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کیا ہوا، اگر یہ فن تھا، لیکن وہ لوگ ہی گھوڑا بنانے کی طرف مائل ہوئے جن کو گھوڑے بنانے کی صلاحیت یا اسکیچ کی صلاحیت اوپر سے ملی ہوئی تھی۔ اب اس میں جو 15% ہیں جو گھوڑے کی تصویر ایسی تیسی بنا دے رہے ہیں، ہمارا مقصد وہ 1% نہیں ہے جس نے بہت ہو بہو گھوڑا بنایا۔ میرا مقصد کیا ہے، وہ لوگ جو گھوڑے کے آس پاس چیزیں بنا رہے ہیں۔ عروض بھی وہی فن ہے، عروض آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ اگر کمزور شاعر ہیں تو ہم آپ کو مضبوط کیسے بنائیں۔ آپ شاعری کر رہے ہیں، اس میں غلطی جو کر رہے ہیں وہ غلطی نہ کریں، جو خامی آ جاتی ہے آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ خامی نہ ہو۔ تو عروض یہ سکھاتا ہے، عروض وہ جو اوپر کی جو دین ہے، ایشوری دین، وہ نہیں آپ کے اندر پیدا کر سکتا۔ حاصل یہ ہے کہ آپ خوب پڑھ لیں تو بھی آپ چاہیں گے، ہر عالم و فاضل نہیں کہہ سکتا ہے ایک شعر، یہ طب خداداد جو ہوتی ہے اس کے طریقے سے ہی آپ شاعری کر سکتے ہیں۔ اور آپ اپنے کو آنکھیے، ضروری نہیں ہے، آج کل ایک آندولن چلا ہوا ہے، غزل لکھیں گے، جیسے کسی حکیم نے یا کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں لکھو گے تو مر جاؤ گے، تو لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں غزل لکھنے کے لیے۔ آپ پہلے اپنے آپ کو آنکھیے، احتساب کریے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا آپ کے اندر قدرت نے وہ فن دیا ہے، وہ طریقہ دیا ہے، کیا آپ جو چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ویسے ہر لوگ جو شاعر یا فنکار ہوتے ہیں وہ قطعی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بچپن سے ہی۔ جب گھر میں ٹیلی ویژن کے ایسے سیریل چل رہے ہوتے ہیں مشہور، وہ کہیں ایک گوشے میں بیٹھا رہتا ہے۔ جب لوگ منموہن دیسائی ٹائپ کی موویز دیکھتے ہیں تو ایم ایس ستھیو کی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے، شیام بینگل کی مووی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب لوگ ستیہ کتھا اور منوہر کہانیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ساریکا اور کادمبنی پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ گھر والے پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ تو ہے گڑبڑ، یہ شخص جو ہے کچھ اوروں سے الگ ہی چلتا ہے۔ تو وہ لوگ پہچان لیے جاتے ہیں، انفیکٹ بچپن سے ہی پہچان لیے جاتے ہیں کہ اس کا مائنڈ کس کی طرف ڈیویٹ کر رہا ہے، اسی کو جلا دینے کی بات ہے۔ تو بات ہم عروض پر آ رہے ہیں۔ عروض کی یہ تمہیدی گفتگو ہم نے آپ کو اس لیے کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عروض کی اہمیت کس حد تک ہے۔ اگر ہم پیشگی یعنی ایڈوانس میں کہ صاحب عروض چاہیے تو آپ یقین جانیے اردو شاعری محروم ہو جاتی بہت بڑے بڑے ناموں سے۔ بہت بڑے بڑے شاعروں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عروض کی کوئی خبر نہیں ہے۔ میں تو لہر میں لکھ دیتا ہوں، بحر میں نہیں لکھتا، لہر میں لکھ دیتا ہوں، اور اکثر ٹھیک لکھتے ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ وہ ڈال دی پیش کی ضرورت تو ہمارے بہت سارے شعراء غائب ہو جائیں گے، اردو کے شاعری کے ماپدنڈ سے نکل جائیں گے جن سے کہ اردو مالا مال ہے۔ بہت بڑے شاعر، بہت نامچین ابھی بھی ہیں، میں نے ان کی غزل پڑھی، ان کو عرض کیا کہ صاحب آپ کی اس غزل میں فلاں جگہ کچھ خامی ہے، تو انہوں نے فوراً دیکھا، بولے سر کیا خامی ہے اس میں؟ بہت نامچین، ورلڈ فیمس۔ تو صاحب یہ چیز، بولے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ حالانکہ چھپ چکی ہے لیکن اپنی بیاض میں کریکٹ کر لوں گا۔ آپ جیسے لوگ مجھے بتا دیتے ہیں تو مجھے صحیح کرنے میں وہ ہو جاتی ہے، ادروائز مجھے عروض سے زیادہ وہ نہیں رہا، کیا نام ہے، معلومات میری عروض کی نہیں ہے۔ تو گویا یہ اچھا وہ ایسا نام ہے جس کے سامنے ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے، نام نہیں لوں گا، ایک ذرہ بھی ہم نہیں ہیں،
اس کی شہرت، اس کی عظمت کے سامنے ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہیں، لیکن دیکھیے وہ قبول کر رہے ہیں کہ میں نے، اور عروض کی بہت زیادہ میری معلومات نہیں ہے، واجبی، واجبی ایک لفظ آیا، واجبی، ہمیں عروض اس حد تک جاننے کی ضرورت ہے جس حد تک ہم اپنی شاعری کو سدھار سکیں، سنوار سکیں، غلطیوں سے پاک کر سکیں۔ شاعری میں دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو میں اکثر کہتا ہوں، اور یہ میرا ایک پیٹ قول بھی ہے، میں اکثر لوگوں سے کوٹیشن کے طور پہ کہتا ہوں کہ شاعری میں خطائیں سب سے ہوتی ہیں، چاہے وہ غالب ہوں، چاہے میر ہوں، کتنے بڑے بڑے شاعروں کو اٹھا لیں، اگر بہت ہی باریک نظروں سے پڑھیں گے تو ان کے ہاں کہیں نہ کوئی کمی نظر آ جاتی ہے، لیکن وہ غلطیاں نہ کریں جو عروضی طور سے گناہ کے زمرے میں شامل ہے۔ مائنڈ اٹ، میں کہہ رہا ہوں کہ عروضی غلطیاں کرنا یا خامیاں کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عروضی طور سے جن کو ہم نے گناہ کے درجے میں دیکھ رکھا ہے کہ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے، وہ غلطیاں آپ سے نہ ہوں۔ تو مقصد یہی ہے آج کی کلاس کا کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ آپ ان غلطیوں سے کیسے بچیں اور عروض کو کیسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سیکھنا تو بہت مشکل کام ہے، سیکھنے کی میں بالکل گزارش نہیں کروں گا، سمجھنے کی بات کروں گا کہ اتنا سمجھ لیں کہ جو آپ شاعری کر رہے ہیں وہ شاعری کیسے بہتر بن سکے۔ تو پہلی بات آئی، ایک لفظ آیا آپ کے سامنے، عروض۔ عروض جس کو ہم نے پروسیڈی انگریزی میں بولتے ہیں، چھند شاستر ہندی میں کہتے ہیں، اور یہ عروض جو ہے ایک کلا ہے یا ایک ودھا ہے یا ایک ودیا ہے جس کے ذریعے ہم، صرف اس کا ایک کام ہے جس کے ذریعے ہم موضوع کلام کو غیر موضوع کلام سے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، یعنی پروز کو پوئم سے ڈفرینشیٹ کرنے والی کلا کا نام عروض ہے۔ اب اس کے سدھانت بہت سارے ہیں کہ کس طرح سے آپ یہ کریں گے۔ تو عروض کا اگر معنی میں کریں کہ عروض کا معنی یہ ہے کہ یہ ہے، عروض لفظ ہے، عروج نہیں ہے، عروج نہیں ہے، عروض ہے، عروض بھی نہیں ہے، لفظ ہے عروض۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ پروسیڈی اور جو عربک شبد ہے۔ اب یہ بات آتی ہے کہ عروض ایک ایسا نام جو بالکل سنا سا نہیں لگ رہا ہے بہت لوگوں کے لیے، یہ کیا ہے اور اس کو کس نے کوائن کیا تھا اور اس کو کس نے ڈسکور کیا تھا یا ایجاد کی تھی یا مرتب کیا تھا، کون شخص تھا؟ تو بات عروض کی آئی۔ عروض کو ہم نے بتا دیا کہ عروض کا ایک بنیادی کام صرف یہی ہے کہ پروز اور پوئم میں فرق آپ کو بتاتا ہے کہ کون سا کلام موضوع ہے اور کون سا کلام موضوع نہیں ہے۔ جو کلام بالکل میٹر میں نہیں ہے وہ شعر ہے، جو کلام میٹر میں نہیں ہے وہ شعر نہیں ہے، اس کو دوسرے زمرے میں ڈال دیں۔ یہ فرق بتانے کا کام عروض کا ہوتا ہے۔ اب عروض کو ایجاد کرنے والے جو تھے خلیل بن احمد، خلیل بن احمد 100 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا دیہانت اگر ہجری سے بات کریں تو آج سے کوئی 1344 سال پہلے، دیکھیے 1344 سال پہلے ایک شخص جو کچھ کر کے چلا جاتا ہے اس پر آج ہم کلاسز لے رہے ہیں، وہ کتنا مہان شخص ہوگا، کتنی بڑی بات کی اس نے، اور کیوں مہان ہوا میں اس کا ایک قصہ بتاتا ہوں۔ تو 1344 سال پہلے اس کی ڈیتھ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 786 عیسوی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، یعنی 8ویں صدی کا انسان، ہم آج 21ویں 22ویں صدی میں اس کی لیکھن کی چیزوں پر ایک ڈسکشنز کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسے کیسے مہان لوگ ہوتے ہیں۔ تو عروض کو ڈسکور کرنے والا خلیل بن احمد۔ اب یہ کہ خلیل بن احمد کے بارے میں جو کچھ اس پر ہے، کچھ 2-3 قصے بہت مشہور ہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ کو بتا دوں۔ خلیل بن احمد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو اس زمانے کے خلیفہ نے دعوت دی کہ تم میرے دربار میں آ جاؤ، یہاں تمہاری اور تم جیسے ودوانوں کی بہت ضرورت ہے، اور تمہیں تمام تر زندگی کے جو سہولیات ہیں وہ سب میسر ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں جو کام کر رہا ہوں آپ کے دربار میں آنے کے بعد میری زندگی ٹھیک چلی جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں جو کام کر رہا ہوں اس کام کو تا قیامت تک یاد رکھا جائے گا، میں اس کام میں، اس لیے میں اپنی جھونپڑی میں خوش ہوں، بہت شکریہ۔ دیکھیے کیا اس طرح سے نہیں، کوئی فن یوں ہی نہیں آپ ڈسکور کر سکتے یا بنا سکتے، ایک طریقہ یہ۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر عروضی لوگوں کو دیکھیں گے جو چھند شاستر والے ہیں، وہ کوئی پڑھتا رہتا ہے کوئی شعر، وہ انگلیوں پر گنتے رہتے ہیں، ایک خاص عمل ہے، بہت لوگ اس سے آشنا ہوں گے جو مشاعروں میں جاتے ہوں گے یا نشستوں میں، انگلیوں پہ گنتے ہیں، انگلیوں پر گن کے ایکچولی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کتنے ٹکڑے ہیں، کہاں یہ بھٹک رہا ہے شاعر، بہت ساری چیزیں۔
تو یہ ان کا بھی یہ تھا ایکچولی. وہ اس زمانے میں، اب تو زمانے میں ہم نے ایک دو دو کی گردان بنا لی اور بہت ساری چیزیں، وہ انگلیوں سے گنتی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ جو خلیل بن احمد تھا بہت ہی میتھمیٹیشین بہت بڑا تھا، ایک میوزک اسپیشلسٹ بہت بڑا تھا، اور بہت سارا اس کا کام تھا. لہٰذا انہی بنا پر اس نے یہ ڈسکور کیا. عروض کو ڈسکور کرنے کی بھی بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. وہ اس کے کہانیاں کئی طرح سے بتائی جاتی ہیں. جو ایک کہانی زیادہ مجھے لگتی ہے کہ وہ ٹھیک ہوگی، کہ ایک بار وہ ٹھٹھیروں کی بازار سے گزر رہے تھے. تو ٹھٹھیروں کے بازار پر جو برتنوں پر جو لکڑی کی ہتھوڑی سے جو ایک چوٹ پہنچائی جاتی ہے، تو اس سے جھن جھن یا ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اس کے ساتھ ایک ریدمک سور ابھر رہا تھا. وہ ادھر سے گزر رہے تھے تو ٹھک 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 اس طرح کی آوازیں جب انہوں نے سنی تو انہوں نے کہا یہ ٹھک ٹھک میں کچھ ہے، یہ ٹھک ٹھک میں کچھ ہے. بس وہ پھر انہوں نے بالکل خوشی کے مارے عربی میں یہ وہ چلائے کہ میں نے کچھ پا لیا، میں نے کچھ پا لیا. اور اس ٹھک ٹھک سے انہوں نے پہلے رکن کو فعلن 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 ٹھک ٹھک فعلن ٹھک ٹھک ایک فعلن نام کی گردان بنا دی، کہ یہ جو آواز نکل دی. پھر اس پر فردر 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 کام کرتے گئے، اور بہت سارے انہوں نے ارکان بنائے، جن کے کو ہی ہمیں مصروں میں صحیح سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے ٹکڑے اس میں، ایک ٹکڑے اس میں مصرے میں ہے، دوسرے میں کتنے ہیں. تو ایک تو قصہ یہ ہو گیا کہ اس سے ان کو ملا. ایک اور بھی بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے. جب یہ یوں کر کے گھومتے تھے، جب بھی دیکھو ہم وقت گنتے رہتے تھے. ان کے بیٹے نے جب دیکھا تو بازار میں چلا کے کہنے لگا کہ میرا باپ پاگل ہو گیا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے، کچھ شیطانی کچھ اس پر اثر ہو گیا ہے. جب یہ بات ان تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، ورنہ اس طرح کی بےہودی باتیں نہیں کرتا. ایک اور قصہ ان کے بارے میں مشہور ہے، کتنا سچ کیا، کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اور انہی میں مبتلا تھے واپسی میں. تو ایک کھمبے سے ٹکرائے اور ان کے پران پکھیلو اڑ گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ساری چیزیں اس شخص کے بارے میں ملتی ہیں جس شخص کی بتائی ہوئی باتوں پر ہم سب یہاں آج اکٹھا ہوئے ہیں سننے سنانے کے لیے. تو بات ہوگی کہ عروس کیا ہے، عروس کے بتانے والے کون ہیں. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کیا میں عروس کی ضرورت کس قدر ہے ہم کو. اس پر ہم نے آپ کو بتا ہی دیا کہ عروس کی اس قدر ہی ضرورت ہے جس قدر کی آپ اپنے اس کو سنبھال سکیں، اپنی لیکھنی کو بہتر سے بہتر کر سکیں. اب عروس کا نام کیونکہ بہت شارٹ میں ہم اس کو ختم کر کے زیادہ تر پریکٹیکل باتیں آپ کو بتاتے ہیں کہ عروس کا نام عروس کیوں پڑا. عروس کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار یہ خلیل بن احمد مکہ، جو آپ سب جانتے ہیں مسلموں کا بہت ہی سیکریٹ پلیس ہے، خانہ خدا، مکہ میں بیٹھ کے انہوں نے دعائیں کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا علم عطا کر دے کہ میرا نام تا قیامت قائم رہے. تو جب یہ انہوں نے علم ایجاد کیا تو یہ مانا جاتا ہے کہ شردھا وش ایک آستھا کے طور پر عروس نام پڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ خانہ کعبہ کا ایک پرانا نام، بہت قدیمی نام عروس تھا. اس کو خانہ کعبہ کو عروس بھی بولتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ صاحب عروس اس سے بہتر کیا ہے کہ آستھا کے روپ پر اس کا نام عروس رکھ دوں. اور بھی بہت کہانیاں ہیں. عروس کی ایک کہانی یہ ہے کہ جب بھی آپ خیمے یہاں بہت لگے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خیمے کا ایک سینٹرل پول ہوتا ہے، اس سینٹرل پول پہ ہی تمام چیزیں ٹکی رہتی ہیں، اور باقی پورا خیمہ اگر سینٹرل پول ہم گرا دیں تو وہ پورا خیمہ گر جائے. تو عروس کا ایک معنی سینٹرل ستون بھی ہوتا ہے، جو سینٹرل پول ہوتا ہے اس کو بھی عروس کہتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ نام ہے، اس کی وجہ سے عروس رکھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عروس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ پگڈنڈی اور پہاڑی راستے. تو یہ اس طرح سے گویا کہ 8-10 قسم سے لوگوں نے عروس کے نام کی توجیہ بتانے کی کوشش کی عروس کے نام کے بارے میں. لیکن اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ نام خلیل بن احمد نے دیا ہوتا تو ایگزیکٹ دیا ہوتا، اتنی چمگوئیاں نہ ہوتی. ظاہر ہے کہ یہ نام شاید بعد میں کوائنڈ کیا گیا ہے، ایسا پرتیت ہوتا ہے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آگے اس لیے کہ کیونکہ ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ غزل کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، یا مصرے کے ٹکڑے کیسے ہوتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلے حرف ہوتا ہے، اکشر، بنیادی چیز. اکشر ایک اکشر ہوا. اب 2 اکشر مل جاتے ہیں تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے. ایک اکشر کی بھی ایک اپنی آواز ہے، 2 کی ایک اور دوسری آواز ہو جاتی ہے. 1 2 3 ہم ملا دیں تو دوسری آوازیں ہو جاتی ہیں. انہی کی بنیاد پر کہ کس نے کون سا اکشر فری ہے، کون سا اکشر کس سے جا کے جوڑ رہا ہے. جیسے ہم لکھے کسی سے نہیں جوڑ رہا ہے، اور اب ہم لکھ دیں اب تو یہ ب سے جڑ گیا، تو اس میں ایک الگ قسم کی آواز آئی.
इन्हीं सब के से उसने एक उसूल का नाम दिया, उसूल सहगाना के नाम के देते हैं। उसूल सहगाना आपको जानने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जिनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आज की हमारी क्लास उंगली पकड़ने वाली क्लास है, इसके बाद जो पहुंचा पकड़ना आपका काम है। तो हम आपको सिर्फ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं कि आप उंगली को पकड़ लें। उसके बाद मज़ीद आप अगर इसमें गुफ्तगू करना चाहते हैं, मज़ीद जानकारी चाहते हैं, तो आप किताबों को पढ़ें। तो हमारा मकसद ये है कि उसने असूल सहगाना दिया, जिसमें 3 तरह की टर्मिनोलॉजीज़ दी। वो तीनों टर्मिनोलॉजीज़ लफ्ज़ों के उतार चढ़ाव या उनकी आवाज़ों पर मबनी है, उस पर आधारित है, परंतु उसे भी हमें जानने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ वो भी नहीं बता के आपको कन्फ्यूज़ करूँगा। आप ये समझ लें कि हिंदी, इसके लिए हिंदी के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, वो बहुत काम की हैं। इसमें जो उन्होंने शब्द बताए, उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आ है तो हम इसका 1 रखेंगे, इसका वज़न हम 1 मानेंगे, इसका भार हम 1 मानेंगे। और हमने अगर ब उसमें मिला दिया, अब बोल दिया, तो इसका भार हम 2 मानेंगे, है ना, 2 मानेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लिख दें तलक, अगर हमने तलक शब्द लिखा है तो त अकेला आ रहा है, अकेला आ रहा है, तो इसका वज़न क्या होगा, सिंगल होगा, 1 होगा, जिसको हम हिंदी में लघु के नाम से भी जानते हैं। और लक जो हुआ वो क्या हुआ, वो डबल है, यानी कि हमारे गुरु के बराबर आया। तो लघु गुरु भी आप समझते हैं। या 1-2-1-2 का जो फार्मूला चलता है आजकल अरूज़ में, वो बहुत ही ठीक है। लोग कहते हैं ये 1-2-1-2 मुझे पुराने अरूजियों को मिलेंगे तो या 1-2-1-2 हटो यहाँ से, तुम्हें अरूज से कोई दिलचस्पी नहीं, तुमने क्या कर रखा है ये, और 1-2-1-2 क्यों नहीं तुम उस तरह के फाइलिन ये क्यों नहीं याद करते। लेकिन वो भूल जाते हैं। भूल क्या जाते हैं, ये जो अरबी के जो शब्दावलियाँ लिखी हैं, फ़ाउलुन, फ़ाइलुन, मुफ़ाइलुन, मुस्तफ़ैलुन, मुतफ़ाइलुन, है ना, ये सब सारी चीज़ें, मुफ़्ताइलुन, मुस्तफ़ैलुन, 8-10 किस्म के जो अरकान बनाए गए हैं, ये खुद ही निरर्थक हैं। इनका कोई अर्थ नहीं है। ये सिर्फ बाट के तौर पर बनाए गए हैं। ये क्या नाम है, स्केल है, वेइंग स्केल के तौर पर बनाए गए हैं, बटखरे के तौर पर बनाए गए हैं। और इनका अगर अपने ज़बान में आप अगर बना ले तो कोई बुराई नहीं। मसलन मफ़ाइलुन एक रुकन है, इसमें देखिए क्या आवाज़ आ रही है, म 1, फ़ा 2, ई 2, लुन 3, यानी 1-2-2-2। हमने कहा 1-2-2-2। कोई पुराना बुजुर्ग अरूज़ी मुझे भगा देगा अपने शागिर्दी से, घड़प 1-2-2-2 करके। परंतु क्या है, देखिए आपने रोज़मर्रा में देखा होगा, एक सब्ज़ी वाला जब आपके यहाँ आता है तो उसका एक बाकायदा डिजिग्नेटेड स्केल होता है 1 किलो का, ठीक है। आपने 1.5 किलो मांगा, एक पत्थर का टुकड़ा रख देता है, बोला साहब 1.5 किलो। आप कहते हैं ये क्या पत्थर का टुकड़ा, वो कहता है आधा किलो है और इसमें कहीं भी 1 ग्राम की भी कमी नहीं, 1 माशे की भी कमी नहीं। आप ले लेते हो। आप घर के अगर स्केल है आप देखते हैं तो 1.5 किलो ही निकलता है। गोया ये है कि वज़न करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम डिजिग्नेटेड स्केल की ही काम करें। हमने अपना कुछ बना लिया, अगर उससे भी अगर हमारा एंड रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं कि हमें साहब ये गर्दान करें फालून। शुरुआत में तो आपको 1-2 से करिए, बाद में आपको ये भी शौक़ जगेगा तो आप उनको भी जान जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। हम वहाँ से शुरू करेंगे तो मुमकिन है कि आप इधर से निकल जाएं, परंतु अगर हम इधर से शुरू करेंगे तो मुमकिन है कि आप बैठें, समझें, और जब आपको यह आ जाएगा 1-2 क्या बोलते हैं यार, 1-2 क्या है, तो मालूम है कि इसका एक बराबर का डेजिग्नेटेड स्केल है जिसको हम अपनी भाषा में फ़ाउलुन बोलते हैं और उसकी भाषा में फ़ाउलुन। इसी तरह से जो मफ़ाइलुन का हमने जिक्र किया कि जो डिजिग्नेटेड है, लेकिन इंशा साहब एक गुजरे हैं, उन्होंने कहा मैं तो इसे परी खानम बोलूँगा। मफ़ाइलुन, परी खानम, एग्जैक्टली सेम वज़न। जब वज़न तमाम है तो हम चाहे परी खानम के हिसाब से अपनी गज़ल को लिखें, मेरी जानम, कुछ भी बना लें, हाँ, परी बेगम, कुछ भी बना ले, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। लेकिन वो जो बनाएंगे वो आपका अपना पर्सनल होगा, उसको पॉपुलराइज करेंगे तो लोगों को और पता चलेगा। तो आप अपने पर्सनल व्यूज़ के लिए कोई भी आप कहने में एक स्केल बना सकते हैं, जिस स्केल पर आप उसको आंक सकते हैं अपने मिसरों को। इसमें इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताता हूँ जो मेरे साथ भी गुजरा, आपको भी उससे फ़ायदा होगा। एक बीड़ी बनाने वाले उस्ताद थे, वो जब भी उधर से गुजरता था तो वो बीड़ी बनाते थे और यूँ झूमते रहते थे। तो मैं ये समझता था कि बीड़ी के साथ साथ ये कुरान शरीफ की तिलावत भी कर रहे हैं, जो अमूमन हम लोग जो मुस्लिम वर्ग में देखा जाता है कि पढ़ते पढ़ते यूँ करते हैं, लेकिन वो बीड़ी बनाते हैं। और ये मेरे लिए बड़े तजस्सुस की, मैं हाई स्कूल में रहा होगा, तजस्सुस का मकाम था, मैं अक्सर उनको देखता था, हिम्मत नहीं थी, छोटा था,
انہوں نے مجھے دیکھ لیا کہ یہ میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر. انہوں نے ایک دن بلا لیا, بولے یہ کیا تم دیکھتے ہو اور چلے جاتے ہو؟ میں نے کہا سر وہ بس یوں ہی آپ مجھے بڑے انٹرسٹنگ لگتے ہیں اور یہ وہ. پھر انہوں نے بٹھا لیا, بولے لگتا ہے یہ کچھ الگ قسم کا ہے. تاڑ گئے وہ, تو وہ الگ قسم کا ہے. پھر انہوں نے کہا بیٹھو, شاعری واری جانتے ہو؟ تو یہ پہلی بار ہی سنا تھا. میں نے کہا نہیں کچھ نہیں. غزل وغیرہ؟ یہ بھی اس سے بھی آشنا نہیں تھا. تو 2-1 روز کی ملاقات کے بعد انہوں نے مجھے ایک فلمی نغمہ کا ایک مصرع دیا, بولے اسے پڑھو. اچھا یہ میں اور بھی کہتا چلوں کہ اتنے بڑی بڑی پرسنالٹیز یہاں موجود ہیں. یہ ایک دھرستہ ہے کہ ان کے رہتے ہوئے میں پڑھا رہا ہوں. آپ ندیم صدیقی صاحب موجود ہیں, اویرل جی موجود ہیں, ان لوگوں کو سننا چاہیے ہمیں. اور میری یہ دیکھیے یہ قیامت کے آثار ہیں, جو مجھ جیسے تجھ آدمی کو اتنے بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے لوگوں کے رہتے ہوئے مجھ جیسے لوگوں کو یہاں پہ بولنے کا موقع دیا. تو جی استاد نہیں, جزاک اللہ. تو وہ انہوں نے ایک مصرع دیا. مصرع تھا فلم مغل اعظم کا, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. دیکھیے میں جو نئے لوگ ہیں نا آموز, ان کو میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں, وہ بالکل آپ سمجھ جائیں گے. تو انہوں نے یہ کہا کہ محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے, بولو اسے پڑھو. میں نے پڑھ دیا محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. تو 2 دن یوں ہی پڑھاتے رہے بغیر کسی تمہید کے. پھر 2-3 دن کے بعد بولے اب رک رک کے پڑھو. تو میں رک رک کے پڑھنے لگا محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. 2-1 دن کے بعد بولے اب سے 2 ٹکڑے میں پڑھو. تو میں نے 2 ٹکڑے میں پڑھنا, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. 2-4 دن تک یوں پڑھتا رہا. پھر 2-4 دن کے بعد کیا بولے کہ اس کو 4 ٹکڑے میں پڑھو, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. اب یہ دیکھیے کیسی کنڈیشننگ ہوئی, کیسی کنڈیشننگ ہوگی اس زمانے میں. آپ سے بہت دن پہلے کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں. کنڈیشننگ کیسی ہوگی کہ انہوں نے کچھ ہم پہ زور نہیں دیا, کاغذ قلم لے کے نہیں بیٹھے, کچھ بھی نہیں. انہوں نے صرف ایک مصرع دیا, اس کو پڑھو. اچھا فلمی نغمہ, اسے پڑھو. پھر اس کو 2 ٹکڑے میں پڑھو, پھر اسے 4 ٹکڑے میں پڑھو. جب 4 ٹکڑے میں پڑھنا آ گیا مجھے, تب بولے دیکھو عروض میں اس کے برابر کے وزن ہے, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے, فاول 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 فاول, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے. اب یہ جو تمہارا دوسرا ٹکڑا ہوگا وہ بھی ایک دم ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے. پھر دوسرا مصرع انہوں نے بتایا, محبت کی جھوٹی کہانی پہ روئے, بڑی چو تکھائی. دیکھیے پڑھنے کا طریقہ, بڑی چو, یہ جو چوٹ شبد ہے پورا, لیکن اس کا ٹ دوسرے ٹکڑے میں گیا ہے. بڑی چو ایک ٹکڑا ختم, فاولن. تکھائی فاولن, جوانی فاولن, پیروئے فاولن. اب یہ چیز ایسی بیٹھی اس زمانے میں کہ اس نے مجھے بہت, اس کے بعد بڑا عرصہ رہا جو میں قطعی شاعری سے بھی دور رہا, عروض سے بھی دور رہا, پڑھائی لکھائی اور علی گڑھ یونیورسٹی پہنچا تو قطعی طور سے ادب سے دور رہا, اور بہت بعد میں پھر سے میں نے اس کو ایکسپلور کیا. لیکن میرے لاشعور میں وہ چیز موجود تھی, اس قدر موجود تھی کہ میں جب ایک کلینک کر رہا تھا تو ایک چلتے پھرتے شاعر ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں کہ صاحب میرا شعر سن لو. میں نے کہا چلو سنا دو. تو بولے صاحب ہمارے یہاں ایک طرحی مشاعرہ ہو رہا ہے اور مشاعرے میں طرح دی گئی ہے, آپ بھی آئیے نا. انہوں نے صرف اسے بلایا تھا کہ ان کے مجمع کی تھوڑی وقت بڑھے گی, ایک ڈاکٹر بھی آنے لگا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا بھائی وہ کیا ہے, تمہارا مصرع کیا ہے؟ جو مصرع دیا تو اتفاق ہے, بس اتفاق ہے, محض اتفاق ہے کہ وہ اسی زمین میں مصرع تھا. تو میں نے اس کی تختی کر کے ان کو ہاتھ میں دے دی. وہ میری نظر وہ دیکھ رہے کہ یہ کیا لکھا ہے سر, فاول, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا اپنے استاد کو دکھانا. اپنے استاد کو, جب استاد کو دکھایا تو استاد چلے آ رہے ہیں شام میں. ارے صاحب آپ تو ڈاکٹر نہیں, آپ تو اس کی یہ تو ٹرمینالوجی کوئی جانتا ہی نہیں جو آپ جانتے ہو, اور یہ وہ کچھ نہیں. اس وقت کی کنڈیشننگ تھی میری. ویسے لاشعور میں وہ کچھ ہمارے افائل تفائل میرے گھس گئے تھے, جو اسی بنا پر مجھے آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے وہ کی ترغیب دی اور مجھے اسٹیمولیٹ کیا کہ میں اس طرح سے ہی کروں اس کو. تو آج یہ صورتحال ہے کہ اس پر ایک کتاب بھی ہے اور بہت مقبول ہو گئی. تو یہ طریقہ کیا ہے, جیسے میں آپ کو ایک اور کرتا ہوں, اس کے بعد میں دوسرے سیکشن پہ جاؤں گا کیونکہ میں بہت جلدی کلاسز بہت سارے چیزوں کور کرنی ہے. ایک مفاعل 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 مفاعل. میری آواز بہت اچھی نہیں ہے ترنم کے, لیکن کوشش کرتا ہوں کہ چھپانا بھی نہیں آتا, دکھانا بھی نہیں آتا, مجھے تم سے محبت ہے, بتانا بھی نہیں آتا, ایسا کچھ شعر ہے. تو آپ دیکھیے, بتانا بھی مفاعل, سکھانا بھی مفاعل, مجھے تم سے مفاعل نہیں آتا. ارے دیکھیے آپ ایک ٹکڑے کو ہٹا دیجئے, اسی طرح سے مجھے تم سے
परी बेगम, मोहब्बत है जताना भी, यानी आप कोई भी टुकड़ा इधर से उधर आप कर सकते हैं, उस वज़न का होना चाहिए। वज़न मैं बार बार कह रहा हूँ, लोग वज़न करते हैं, इस पर भी एक थोड़ी बहुत बात होगी कि लोग तलफ़ुज़ में बहुत गलतियाँ करते हैं, और गलतियाँ नहीं और गलती नहीं, इस पर बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस हो सकती है, उसी पर कई घंटे हम गुफ्तगू कर सकते हैं। तो ये जो वज़न है, जो हमें भार है, जिसको पदभार बोलते हैं, पदभार बराबर रखते हैं। अब उसी में अगर आप कर दे, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल मफ़ाइलुन, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती की जगह मफ़ाइलुन कर देती। गोया ये देखिए कि सारे के सारे धुन अलग अलग हैं, लोगों ने धुन अलग अलग बना ली, लेकिन इसके बुनियादी रुकन क्या है? बुनियादी रुकन वही हैं जिन पर ये पूरा आंका गया है, वह है मफ़ाइलुन 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 मफ़ाइलुन। ये बुनियादी रुकन जिसको हम कहते हैं, ये प्लूरल में उसको हम अरकान बोलते हैं। तो पहले अक्षर थे, अक्षर से हमने वर्ड्स बनाए, वर्ड्स की शक्ल क्या हुई? अरकान की। ऐसे हमारे पास जो अरूज़ में है 10 ऐसे अरकान बनाए गए, लेकिन 10 अरकान सिर्फ नाम के हैं, एक्चुअली 8 ही उसमें काम के हैं। तो 8 अरकान बनाए गए और उनके तरतीब देने से बहरें बनती हैं। ये जो हमने मफ़ाइल बताया, ये भी एक बहर है। फ़ौलुन बताया, ये भी एक बहर है। तो हर एक की एक बहर है, और बहर का नाम बहुत ज़्यादा तवील है। ऐसा लगता है जैसे हम कह सकते हैं शैतान की आंत की तरह लंबे लंबे नाम हैं, जिनको याद करना तो कतई ज़रूरत ही नहीं है। क्या कहना था किसी बहुत बड़े आदमी का कि साहब, अरूज़ ऐसी विधा या ऐसी विद्या है कि अगर आप इसको रिवाइज़ नहीं करते रहते हैं तो कल का पढ़ा भी आज आपको याद नहीं रहता। इस कदर मुश्किल है कि बहुत, और इस कदर इसकी बारीकियां हैं कि याद नहीं रहती। लेकिन जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उनके लिए आपकी कंडीशनिंग हो जाती है, आपको फिर अरूज़ की चीज़ों को जानने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती इन डिटेल। तो ये एक बात समझ में आई बात कि ये जितने भी नगमे हैं, जितने भी, अगर मफ़ाइलुन के बजाय हमने कहीं पे मफ़ाइलुन फ़ाउलुन कर दिया तो क्या हुआ हमारा? वो बहर से खारिज हो गया। क्योंकि हमने एक उसका टुकड़ा उसके बराबर का नहीं लिया था, जितना टुकड़ा ऊपर का होना चाहिए था। तो एग्जैक्टली शायरी इसी का नाम है और मीटर इसी का नाम है कि जितने एग्जैक्ट हमारे ऊपर होंगे उतने एग्जैक्ट नीचे होंगे। पहले तो ये कहते थे कि जितने अक्षर ऊपर होंगे उतने अक्षर नीचे होंगे, तो ये गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि बहुत सा अक्षर नहीं, शब्द कोई छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो शब्दों की गिनती से आप नहीं कर सकते, मीटर को माप सकते, अलबत्ता आवाज़ से करेंगे। जो आवाज़, अच्छा, आवाज़ में जो रिदम है, अच्छा, वो रिदम कैसे बना? 1-2 से। जहां जहां पे 1-1 है, आप मान लो एक आज से खाका बनाना शुरू करो, मफ़ाइलुन 1-2-2 1-2-2 1-2-2 बना लिया, उसी तरह से उसी पर लिखते गए। नीचे भी लिखा तो उसको भी आंक के देख लिया कि 1-2-2-2 1-2-2-2 के बराबर है कि नहीं। अगर है तो आप पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि मैंने जो शेर लिखा है वो कम से कम बहर से खारिज नहीं है। मौजू शेर है। मौजू एक लफ्ज़ आता है, मौजू, तो मौजू शेर है, बहर से खारिज नहीं है। एक बात ये समझ में आई आपको? तो ये बहुत मुश्किल शुरू में लगता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं लगती। जैसे मैंने आपको मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए का जो किस्सा सुनाया था, वो आपको इंस्पायर करेगा। उसी तरह से आप अगर बाद में ये होता है, मैंने तो ये देखा है कि इस कदर जोश चढ़ता है कि हम कोट पैंट की भी वज़न जानने लगते हैं। कोट 2-1, पैंट 2-1, खाना 2-2। तो ये इस कदर जहन पर चढ़ जाता है कि आप हर चीज़ को जो भी आपके सामने आता है आप वज़न ही गर्दानते रखते हैं। रे खता 2-1-2 है। फाउंडेशन थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, फाउंडेशन में किसको गिराना, किसको, ये गिराने वाला बड़ा मसला है। गिराने वाला मतलब कि क्या क्या लफ्ज़ गिरा सकते हैं, क्या क्या नहीं गिरा सकते। इस पर बहुत बड़ी बातें हो सकती है, बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है। बुनियादी उसूल में आपसे मैं कहूँगा कि जो शब्द अरबी और फ़ारसी के हैं, उनके ये अलिफ वाव जो है उसको ना गिराए। गेसु जैसे लफ्ज़ है उसका वाव ना गिराए, यानी पूरा अगर लफ्ज़ है तो उसको ना गिराए। खुदा में अलिफ ओरिजिनल पार्ट है, उसको ना गिराएं। हिंदी शब्दों में गिरा, जैसे खाना पीना, बैठो, ये सब में आप बैठो कर सकते हैं।
नहीं कर सकते हैं तमाम, लेकिन ऐसा उसूल है। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा पाबंदियां भी नहीं हैं। अब आजकल उसको जकड़बंदियां कम होती जा रही हैं। अगर गिराने का, शब्दों के, अक्षरों के गिराने का जो मामला है, उसमें एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप जब कभी शायरी करते हैं, लगता है कि हम इसका अलिफ तो गिरा सकते हैं, हरफ इल्लत है, वाव गिरा सकते हैं, ये गिरा सकते हैं, लेकिन अगर उसको गिराने से मिसरे की बुनत बहुत ख़राब हो जा रही है, पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अरूज ने इजाज़त दे रखी है कि आप उस हर्फ को गिरा सकते हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो कान को गिरा गुजरता है, सुनने में अच्छा नहीं लगता, तो उसको ना गिराना ज़्यादा बेटर है। कोशिश करें आप उस मिसरे को दूसरी तरह से तश्कील दें। ये भी मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं कि साहब मैं तो आफाकी शायर हूँ, मेरे पास तो ऊपर से आते हैं शेर, और ये जो कुछ हमने लिख दिया वो मेरा मुस्नद है फरमाया हुआ। कायदा ये कहता है कि आपको ख्याल आफाकी आते हैं, आपको ख्याल कौनता है, आपको ख्याल एक विचार पैदा होता है, और जब विचार पैदा होता है तो उसके लिए आप मुनासिब बहर तलाश करते हैं, मुनासिब काफिया तलाश करते हैं, मुनासिब रदीफ इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या किया आपने? आप ये कैसे कह सकते हैं कि पूरा का पूरा शेर जो है बना बनाया आपके सीने पे उतर गया और आपने बताना शुरू कर दिया? यकीनन आप उस पर कुछ वर्क करते हैं, उसको बेटर करते हैं। जब आप उसे वर्क करते हैं, उसे बेटर करते हैं, तो फिर आमद की बात ख़त्म हो गई। आमद की बात झूठी है। एब्सोल्यूट आमद कोई चीज़ नहीं होती, नोट कर लें। ये लोग जो कहते हैं साहब ये तो आमद है, हमारी आमद है, एब्सोल्यूट आमद कोई चीज़ नहीं होती। उसके अंदर आवर्त की हमेशा आमेजिश होगी, हमेशा। इसलिए कहते हैं कि शेर गोई के साथ साथ शेर साजी भी ज़रूरी है। आप जब शेर कह लेते हैं, अगर शेर साजी से मुराद ये है कि आपने कह दिया, अब उसको बेहतर कैसे बना जाए। मकान सब बनाते हैं, एक ही तरह के क्वार्टर्स होते हैं, मालूम आ जाओगा। आपने मल्टी में ले लिया, आप किसी कमरे में जाएं, किसी के मल्टी के किसी एक फ्लैट में, उसके यहाँ अजीब चीज़ें, सब चीज़ बिखरी हुई, किसी के यहाँ जात बड़ी सलीके करीने से पड़ी हुई, तो क्या हुआ? चीज़ वही है, लेकिन इसने किस अंदाज से रखा, इसने किस अंदाज से रखा। ये अंदाज बताता है कि फ़न है। और फ़न के जो चीज़ें हैं जिसको हम सनाए बदाए बोलते हैं, वो फर्दर मज़ीद बातें हैं कि हम इसको, इसकी शिल्प को कैसे सुधारें। तो सिर्फ कथ्य नहीं होता सब कुछ। मैं ये बता रहा हूँ कि सिर्फ कथ्य की साहब मैंने तो बहुत बड़ी बात की है, और इसमें अगर ये लफ्ज़ बदल दूंगा तो बात ही ख़त्म हो जाएगी, और ये वो। ऐसा लगता है हर शायर को ये एक गलत फहमी रहती है कि उसने बड़ी ईश्वरीय कोई बात कह दी है, ऐसी सार्वभौमिक बात कर दी है कि जो अगर मैं शब्द इधर से उधर कर दूंगा तो बात ही समाप्त हो जाएगी। ये एक गलत धारणाओं में से है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा गुंजाइश रहती है। इसीलिए उस्ताद और शागिर्द की परंपरा पड़ी, इसी तरह से किताबों की और इल्म की परंपरा पड़ी। अगर ऐसा ही सब कुछ होता, सब कुछ ईश्वर ही दे देता, सारी की सारी किताबें और सारे के सारे गज़ल और तमाम शेर वही ऊपर से उतर आते, तो फिर इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं होती। इस तरह के कोई ट्रेडिशन ही नहीं चलता कि उस्ताद बैठे हैं और वो समझा रहे हैं या इस्लाह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती। भाई हम ओरिजिनल शायर हैं, हमें क्या लेन देना, ना कोई उस्ताद पैदा होता, ना कोई शागिर्दी होती। पहले ज़माने में अरब के बारे में हमने सुना था कि जब शायरी कोई करता था तो शायरी के जो पब्लिक है वो सोचती थी कि ये जो शायर है इसको बड़ी अजीब अजीब सोचती है, कोई बड़ा नया नया सोचता है, क्या क्या सोचता है। तो एक मिथ्या प्रचलित हो गई थी कि ये जो शायर है ना, इसके कब्जे पे कोई भूत है, कोई जिन है जो ऐसे ऐसे ख्यालात उसको ला के दे रहा है। हम लोगों को क्यों नहीं ये ख्याल सोचता है ऐसा, इसको क्यों, इसके कब्जे में कोई शैतान, कोई फरिश्ता या कोई भूत या कोई जिन है जो इनके ख्यालात। ये बात की चीज़ें जब बढ़ती गई तो पता चला कि ये भी एक फ़न है, और फ़न के तौर पर इसको आज जाना जाता है, समझा जाता है। मेरा ख्याल है ये हम अरूज़ को इसी हद तक आपसे गुफ्तगू करेंगे, फिर हम गज़ल पर आ जाते हैं। इज़ इट ओके? एनी क्वेश्चन जस्ट नाउ इफ़ यू हैव गॉट? फिर मैं दूसरे सेक्शन पर चलूँ क्योंकि हमारे पास नहीं बहरे तो बहुत हैं। देखिए 19 बहरे बुनियादी बहरे हैं, और उसमें जो है बहरों में से सालिम बहरे। और देखिए क्या है, आज मेरी ऑडियंस क्या है, और मैं ख़ास तौर से जो मेरी ये मास्टर क्लासेस है खुसूसन नौ आमोज़ के लिए है। वो लोग जो नौ आगंतुक हैं, आगंतुक हैं इस फील्ड में, वो लोग जो जानते ही हैं बाकायदा तौर पर, जाहिर है कि वो उनको सीखने का कोई मसला ही नहीं है, ना उनको हम सिखाने के लिए यहाँ पे हाजिर हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि और उससे वो वाकिफ़ हैं। हमारा तो मकसद ये था कि हम आपको एक तरह से, जैसा मैंने कहा, उंगली थमा दूं। अदरवाइज सच तो ये है कि इकबाल ने कहा था कि अरूज़ एक ऐसा मुश्किल फ़न है जिसको सीखने के लिए उस्ताद के सामने घुटने मोड़ के रोज़ाना बैठा जाए, तब कहीं जाके अरूज़ का कुछ हिस्सा आप समझ सकते हैं। तो सच्चाई तो ये है।
عروض ایک بحر ذخار ہے، ایک بہت گہرا سمندر ہے، اس میں ہم آپ کو غوطے نہیں لگانا چاہتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سطح آپ پر یا آس پاس جو موتی ہیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو آپ چن لیں یا لے لیں، جو بھی ہو۔ آپ اندر جائیں گے تو خطرہ یہ ہے کہ آپ اس میں غرق ہو جائیں گے، اور پھر جب غرق ہو جائیں گے تو آپ عروضی تو ضرور کہلائیں گے، شاعر نہیں بن پائیں گے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ آپ کی شاعری کو کس طرح سے سدھار کرے، اس لیے میں اس لفڑے میں بالکل نہیں پڑھوں گا کہ کتنے سالم بہریں ہیں، کتنی مرکب بہریں ہیں، ان کی کتنی مذاہب بہریں ہیں، مذاہب بہریں کیسے بن جاتی ہیں، سالم بہروں کا کیا تک ہے، اور یہ سب تمام چیزیں ہم آپ کو اس لیے نہیں بتائیں گے کہ ان طریقوں سے آپ خود پڑھیں گے، اور پڑھیں گے تو آپ کو یہ انداز ہو جائے گا۔ وہ بھی نہیں سکتا، اور اس کے لیے بلیک بورڈ کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اچھا، جو سب سے زیادہ لوکپریہ بدھا ہے اس کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، جس کو کہتے ہیں غزل۔ غزل ظاہر ہے کہ آج کل تو ایک تحریک چلی ہوئی ہے، ایک آندولن سا ہے، ہر آدمی آندولت ہے، میں غزل کہوں گا، بہت آسان سمجھتے ہیں۔ سب سے کٹھن ترین اگر کوئی صنف ہے تو وہ غزل ہی ہے، جس کو ہم نے آسان سمجھ لیا۔ صرف دو مصرے بنا لینا شاعری نہیں ہے، صرف دو مصرے میں اپنی بات کہہ دینا شعر نہیں ہے، شعر چیز دیگر است۔ ہاں البتہ ہم نے موضوع کر لیا دو مصرے اور کہہ دیا کہ ہاں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو کئی طریقے سے ہم آنکتے ہیں تو وہ بات ہوتی ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ غزل ہے کیا؟ غزل کے جو معنی ہوتے ہیں آپ سبھی پریشت ہوں گے۔ غزل کے بارے میں کہتے ہیں عورتوں سے بات کرنا، ایک لغت یہ کہتی ہے، ایک کوش کہتا ہے کہ عورتوں سے بات کرنا غزل ہے۔ ایک دوسرا شبد کوش یہ کہتا ہے کہ عورتوں سے عشقیہ بات کرنا۔ پہلے میں مصیبت آ رہی تھی کیا کہ عورتوں سے بات کرنا، وہ عورت ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اب ان سے کیسے بات کریں گے، یہ عشقیہ بات۔ پھر اس میں کسی لغت نے کہا عشقیہ بات کرنا، ایک ڈیفینیشن ہی آئی۔ ایسے میں ایک فارس کے جو شمس قیس رازی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت ڈیفینیشن دی غزل کی۔ غزل کو انہوں نے غزل القلب کا نام دیا۔ غزل تو آپ بات کریے، غزل ہرن کے بچے کو کہتے ہیں، غزل ہرن کو، اور قلب کس کو کہتے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے کیا؟ ہارٹ، دل۔ آپ نے میرے پروننسیشن کو نہیں سنا، میں اتنا برا نہیں بولتا، اگر اس کو بولتا لفظ کو تو میں نے قلب بولا ہے، ہم نے قلب نہیں بولا ہے۔ کتا قلب کتے کو کہتے ہیں، قلب دل کو کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ قلب بھی قلب ہی کی طرح ہے، تو یہ جو قلب ہے، قلب الگ چیز ہو گئی، دل کو کہیں گے غزل القلب۔ اب اس میں ایک منظر نامہ کھینچتے ہیں وہ کہ مان لو آپ سوچو، امیجن کرو، جنگل ہے، جنگل میں ایک ہرن ہے، ہرن پر شکاری کتوں نے اس پر دھاوا بول دیا ہے، حملہ کر دیا ہے۔ اب اس پر کیا کیا گزرنے والا ہے، ایک چیخ نکلے گی، زخمی ہوگا ہرن، اور اس کو زندگی کے لالے پڑ جائیں گے، نا امیدی پیدا ہو جائے گی، اب میں ماری گئی۔ تو وہ ایک جو ہوک اٹھتی ہے نا، انہوں نے اس کا نام غزل لکھا۔ اب یہ اس سے دیکھیے غزل کی پریبھاشا کتنی وسترت ہو گئی، کتنی بڑی عظیم ہو گئی۔ اسی طرح سے ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، غزل کا نام مطلب ہے سوت کاتنا یا اون سے بننا۔ اب آپ دیکھیے اون جب بنتے ہیں تو اون سے ایک سویٹر نہیں، ہماری اب تو خیر یہ بھی ودھا لپت ہوتی جا رہی ہے، آج کل کی ماؤں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اور آج کل امیزون اور ورنہ نے کوئی موقع نہیں دیا، ورنہ ہر عورت ان دنوں میں سویٹر بن رہی ہوتی، اور ہر عورت کا ایک الگ ڈیزائن ہوتا تھا۔ تو سوت بننے سے بھی غزل کو بنا کہ سوت بننے کی طرح ہے، جس طرح سے سوت سے یا اون سے ہم ہزاروں لاکھوں قسم کے پیٹرنز بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے غزل میں ہزاروں لاکھوں طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عشقیہ بات کرنا ایک بالکل اس کو کنسٹرکٹ کرنے والا ڈیفینیشن تھا، وہ ڈیفینیشن ہم نہیں مانتے، ہے نا۔ تو یہ سب ساری چیزیں آئی سمجھ میں۔ تو یہ لوگوں نے بار بار، سادھو صاحب بھی بہت بہت شکریہ آپ کے تشریف حالی ڈاکٹر صاحب۔ تو یہ پریبھاشا کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ غزل، اب یہ غزل جو آج ہمارے پاس بہت زیادہ، میں اب کہہ سکتا ہوں پورے بھروسے کے ساتھ کہ دنیا کے کسی بھی زبان کی کسی بھی بدھا میں اتنی رچنائیں نہیں ہیں جتنی رچنائیں غزل کے پاس ہیں۔ آپ فیس بک پہ چلے جاؤ، آپ کسی بھی سوشل سائٹ پہ چلے جاؤ، اور کوئی ودھا دکھتی ہی نہیں غزل کے علاوہ۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں سال سے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا اور بعد کے لوگوں نے لکھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ودھا کے طور پر غزل کی ودھا کے برابر کا سرمایہ کسی کے پاس نہیں ہے، دنیا کی کسی بھی لینگویج کے پاس نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ غزل کیا تھی۔ غزل ایکچولی لوگ کہتے ہیں عربی سے نہیں، یہ عربی سے کی صنف نہیں ہے۔ عربی میں ایک صنف ہوتی تھی جس کو ہم قصیدہ بولتے ہیں، وہاں قصیدہ لکھا جاتا تھا، وہاں کیا خلیفاؤں اور وہاں کے لوگوں کو کے اوپر ان کی پرشنساتمک یا استوتی گان جس کو کہتے ہیں وہ لکھے جاتے تھے، اور ان کو انعام اکرام ملتے تھے۔ اس میں ایک پورشن ہوتا تھا جس کو تشبیب بولتے ہیں۔
اب یہ قصیدہ کیا ہوا، اکثر کو عرب سے فارس اور فارس سے انڈیا، یہ ہمیشہ ایک یہ ہائی وے بنا ہے ہمیشہ، تو وہاں سے جب یہ فارس میں قصیدہ آیا تو وہاں پہ اس کا جو یہ پورشن ہے جس کو تشبیب بولتے ہیں، یہ وہاں کے لوگوں کو بہت پسند آیا. کیونکہ تشبیب میں عشقیہ باتیں ہوتی تھیں، حسن و عشق کی باتیں ہوتی تھیں، اپنے معشوقہ کی سراپے کی باتیں ہوتی تھیں. یہ لوگ زیادہ دلچسپی سے سنتے تھے، تو لوگوں کو لگا کہ یہ کام کی چیز ہے، لہٰذا انہوں نے قصیدے سے وہ پرٹیکولر پورشن کو نکال لیا، الگ کر لیا. اور یہ کوئی بات ہے، ہم چھٹی صدی میں قصیدہ آیا تھا، اور 7ویں میں یہ، اور 9ویں صدی کے آس پاس ہے. رودکی کو بتایا جاتا ہے کہ رودکی نے، اور یہ اس سمے کے زمانے کے لوگوں نے 9ویں شتابدی میں اس کو وہاں سے غزل کے فارمیٹ میں لے آئے کہ غزل پر بات ہوگی. فارمیٹ وہی تھا جو قصیدہ کا تھا، جو قصیدہ کا فارمیٹ ہوتا ہے، فارمیٹ پر ہم آپ کو بات بتائیں گے. تو وہی اسی فارمیٹ میں انہوں نے غزل کہنا شروع کیا، اور بہت لوکپریہ، وہی غزل اسی روپ میں، اسی سوروپ میں، بلکہ انہی ماپدنڈوں کے ساتھ، بلکہ ان کی وہی روپکوں کے ساتھ اور انہی تمام محاوروں کے ساتھ تقریباً اردو نے ادھار لی ہے. یہ تو ٹوٹل ادھار اسی کی ہے، فارسی کی غزل کی. تو غزل آپ نے سمجھا 9ویں صدی تک وہاں ہمارے ہندوستان میں یہ اس کا آگمن ہوتا ہے 12ویں 13ویں صدی کے آس پاس. اور سب سے پہلے جو غزل کے جو کہنے والے ہیں ان کو ہم امیر خسرو کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ 13 سینچری کے 14 سینچری کے 14 سینچری کے شخص، وہاں تک بات آتی ہے. تو ان کو پہلا ہم کہتے ہیں. لیکن اس وقت لینگویج اردو جو ہے بہت زیادہ اردو کے طور پر مشہور نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے ایک نام دیا تھا اسی طرح کے لینگویج، ہندوی ہے نا. اس کو ہندوی کہتے تھے، یا ہندی یا ہندوی، اس طرح کے بہت سارے نام، اس کے گجری وجری بہت سارے نام ہوتے ہوتے ریختہ نام آیا. ریختہ کے بعد فردر ڈیفائن ہو کے آج ہم اردو کے نام پر اسی سیم لینگویج کو جان رہے ہیں، جس لینگویج کو ہم نے ہندوی سے شروع کیا تھا. ہندوی، ہندی، گجری وجری، یہ وہ ریختہ وختہ ہوتے ہوتے آج ہمارے یہاں اردو کے روپ میں پرشکرت ہو کے اردو کے شکل میں. یہ بھی بہت انٹرسٹنگ اسٹوری ہے، یہ بھی اس پر بھی کبھی کوئی ہو سکتی ہے کلاس. تو یہ یہاں تک پہنچے ہم اردو پر. اب یہ غزل ہماری اردو میں آ گئی. لیکن پہلے جو شروع کے جو شعراء تھے وہ اکثر پرشین میں ہی لکھا کرتے تھے غزل کو بھی. لیکن ولی دکنی ایک ایسا شخص تھا جس نے لوکل ڈائلیکٹ میں اور لوکل زبانوں میں لکھنا شروع کیا، اور اس نے اس کو پاپولرائز کیا. یہ 18ویں صدی میں 1700 سمتنگ میں انہوں نے یہ کیا تھا، اور یہ دیوان ان کا دہلی پہنچا. اس کے بعد وہ بہت لوکپریتا کے ماپدنڈ ہونے لگے. پھر تو کیا کہنے، پھر ریسٹ از دا ہسٹری ایز دا پیپل سے. آج تک جو ہے اس کا نشہ جو ہے برقرار ہے، اور اس میں مزید لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. یہ غزل کی یہ صورت حال ہے، اور غزل یوں ہمارے تک پہنچی. اب غزل کی تشکیلی اجزاء جو اس کے فارمیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جو پہلا شعر ہوتا ہے ہم اس کو مطلع بولتے ہیں. مطلع کہتے ہیں جہاں طلوع ہو. یہ جو کیا ہے سب عربی ٹرمینالوجیز ہیں، جب ان کا ارتھ آپ جانیں گے تو آپ بہت کچھ جان لیں گے. مطلع جہاں سے طلوع ہو، جہاں سے اگے. تو جو پہلا جو شعر ہوتا ہے وہاں سے غزل اگتی ہے، شروع ہوتی ہے، پرارمبھ ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام مطلع پڑا. اس کے بعد اگر ویسے ہی مطلع جس کے اندر کیا نام ہے قافیہ اور ردیف کی دونوں جگہ بندش ہوتی ہے، آپ نے دوسرا بھی کہا تو اس سے حسن مطلع یا ذیب مطلع، اس پر بھی کچھ ڈسکشنس ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ سمجھ لیں کہ دوسرا جو مطلع ہوگا ثانی مطلع، حسن مطلع، ذیب مطلع آپ یہ کہہ سکتے ہیں. میں جلدی اس لیے کہہ رہا ہوں تو کہ وقت کافی. اور اس کے بعد جتنے اشعار ہیں وہ اشعار کے بعد پھر ایک آخری شعر جو ہوتا ہے جہاں پہ غزل کا اینڈ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مقطع. مقطع کس لیے؟ قطع، ٹوٹنا، کاٹنا. وہاں سے مقطع ہو رہا ہے، وہاں پہ اس کا کیا نام ہے ختم ہو رہی ہے وہاں پہ غزل. تو مطلع اور آپ کا کیا نام ہے مقطع، یہ بنیادی چیز ہیں. سر اور پیر مان لیجیے کسی بھی چیز کی، اور بیچ میں جتنے اشعار ہیں اس کا پورا دھڑ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے کبھی جو مطلع نہیں کہہ پاتے کہ ایسی غزلیں ہیں غالب کے پاس بھی ہیں جس میں مطلع نہیں ہے، تو لوگ مذاقاً کہہ دیتے ہیں کہ بغیر سر کی غزل ہے نا. تو اور بغیر پاؤں والی غزل تو اکثر ہوتی ہے. بہت سارے لوگ مقطع کہنا پسند نہیں کرتے اپنے تخلص کو. تو اس میں ہر چیز جائز ہے. آپ اس فارمیٹ میں بھی کہہ سکتے ہیں، چاہیں تو بغیر مطلع اور مقطع کے بھی کہہ سکتے ہیں. اشعار ہونے چاہیے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے، کیونکہ اگر مطلع نہیں ہوتا ہے تو ایک دوسری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جس کو ہم قطع بھی بولتے ہیں. تو قطعے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو وہ اس میں بھی کئی شعر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مطلع تو ہونا چاہیے ہماری غزل میں. اور اس میں جو سب سے بہترین شعر ہوتا ہے اس کو حاصل غزل، بیت الغزل، شاہ بیت، سب سے بڑھیا غزل کا شعر، یہ سب کئی ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. اور اس میں دو چیز انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں شعروں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے. تو اس پر اتفاق رائے یہ ہوگی کم سے کم 5 شعر تو ہوں.
5 शेर होने चाहिए। वैसे तो लोगों को 3 और 4 और 5 6 7 कितने भी अशार पकड़ देते हैं, लेकिन 5 अशार होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अशार की गिनती के बारे में वैसे कोई ख़ास वो रूल नहीं है। आप आजकल तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का ज़माना है। एक हमारे मिलने वाले दोस्त हैं उसमें मद्रास में, उन्होंने 4-6 हज़ार की गज़ल लिखी है, 4-6 हज़ार अशार है उसमें, तो वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए ज़रूर है। लेकिन आप समझते हैं कि कोई शख्स अगर एक ही ज़मीन पर इतने अशार लिखेगा तो उसमें अशार कितने काम के होंगे? अशार चीज़ें दिगर जैसा मैंने बताया, तो वो एक नंबरिंग होगी, मिक़दार होगा, मेयार शायद ना हो, उसके अंदर क्वांटिटी है, क्वालिटी की कमी हो सकती है, लेकिन वो ठीक है अपने तरीक़े से उन्होंने, तो ये है। लेकिन पुराने ज़माने के शायरों का एक उसूल था कि वो 17 अशार कहते थे, और उसके बाद उसी ज़मीन पर अगर बहुत अच्छी लग रही तो एक और मतला कह के 17 अशार और कह देते थे। इसका एक टर्म आता है गज़ल, 2 गज़ला, और अगर तीसरा भी मन किया तो सह गज़ला। इसी तरह से एक ही ज़मीन में एक ही तरह के काफ़िया रदीफ़ के साथ अगर मुसलसल लिखते रहते थे तो गज़ला सहगला, आजकल उसकी भी रफ्तार कम हो गई। उसी तरह से क्या नाम है गज़ल की, और गज़लों की किस्में बहुत होती हैं। गज़लों की किस्म तो एक होती है कि अगर इसमें रदीफ़ है तो वो मुरद्दफ़ कहलाती है, अगर नहीं है तो गैर मुरद्दफ़ कहलाती है। और एक वो जो गज़ल में आप समझते हैं कि हर शेर अपने आप में क्या है, इकाई है, हर एक शेर में पूरी बात कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना, ऐसा होना चाहिए। इसलिए रेज़ा ख़याली कहते हैं हम उसको। और अगर ख़यालात में जो है, ख़यालात में अगर तसलसल हो तो उसको हम गज़ल मुसलसल भी कहते हैं, कि नाम गज़ल मुसलसल, कि उसमें जो ख़यालात की जो तसलसल होता है उसमें हर शेर तकरीबन एक ही बातों को एक्सप्लोर करते रहते हैं और आगे बढ़ाते रहते हैं। अदरवाइज़ हर शेर अलग होना चाहिए। 2 ही मिसरों में है मुकम्मल नज़्म, वसअत इख्तिसार देखो तो। 2 ही मिसरों में है मुकम्मल नज़्म, वसअत, मैंने एक शेर में पूरी गाथा आप समा सकते हैं, पूरा नॉवेल आ सकता है। ये एक शेर की अहमियत इतनी है कि अगर आप चाहते तो एक शेर में पूरी की पूरी कहानी कह सकते हैं आप। और कई बार ऐसा होता है कि एक शेर में बात थोड़ी अधूरी रहती है तो शायर एक दूसरा शेर भी कहता है और गज़ल का हिस्सा बनाता है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, वो क़िता बंद कहलाता है कि भाई एक लोग क़ता बोलते हैं, उसके एक प्रोनाउंसिएशन क़िता है, तो क़िता कहिए या क़ता कहिए। और क़ता पर भी मैं भूल जाऊंगा क्योंकि इतना नहीं लग रहा कि मैं आपको सारी चीज़ें बता पाऊंगा। क़ता पर याद आया कि जो एक बड़ा सेक्रेट डे होता है मुस्लिम लोगों के लिए, क्या होता है जिसमें सभी लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जुमा कहा इन्होंने। और ये जो वो बनाया करते थे बहुत सारे जो सरदार, वो बड़े बड़े राजा, जहाँ पे सेनाओं को हिफाजत से रखते थे, जहाँ से ध्वज भी फहराता है, किला। और एक वो जो है जिस पर ताज़ीरात हिंद हैं, जिसको कहते हैं कि फलाना दफ़ा, हाँ दफ़ा। तो 3 चीज़ें हमने आपके सामने पेश की, दफ़ा, किला, जुमा, ये सब गलत है, ये प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है। इसका सही तलफ़ुज़ है, सही, मैं सही नहीं कह रहा हूँ, सही तलफ़ुज़ है जुमआ, क़िलआ, दफ़आ। हाँ कला कह दीजिए, मीन्स किला नहीं है, किला नहीं है, कला मतलब दो का है, दो का इसमें जी आपको वो भी मिलेगा और आपको ज़ेर भी मिलेगा, किला और कला दोनों है। क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसको ज़बर ऊपर रहा है, जैसे अहमद लिखते हैं और पढ़ना एलाऊ है, अहमद भी है ना, अहमद भी पढ़ देते हैं। तो इसको तो इस तरह का, हाँ एक दूसरे तरह का ज़बर का, मजहूल ज़बर का के नाम दे दिया जाता है। तो उसी तरह से वह कला, जैसे महफिल, हम जानते हैं कि महफिल है, महफिल, लेकिन बोलने में आमतौर से महफिल बोलते हैं और यही फुसाहा भी बोलने लगे पढ़े लिखे लोग भी, अगर महफिल यानी उसके ज़ेर के साथ। लेकिन उसको जब लिखते हैं, लफ्ज़ है मोहब्बत, सभी मोहब्बत, लेकिन लफ्ज़ है असल में मोहब्बत। तो ये सब सारी चीज़ें तो है ही, तो लफ्ज़ है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल था कि आप लोग जो बोलते हैं वो बोलते रहें, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नज़्म करेंगे, जब आप उसे उसमें डालेंगे कि साहब इस पे को शेर में इस्तेमाल करना है, उस वक्त वो तमाम लफ्ज़ जो आप बोलते हैं, उन तमाम लफ्ज़ को एक बार शब्दकोश पर, एक बार डिक्शनरी में, एक बार लुग़त में देख लें कि आप जो सुन रहे थे
کیا وہی صحیح تلفظ تھا؟ بہت لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. اب جیسے ایک بڑا کامن ہے مرض. مرض. تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں سر. آپ پڑھے لکھے ہیں لیکن آپ مجھے ڈیویٹ کر دے رہے ہیں. یو نو دس از ادر پیپل. تو لفظ ہے, لوگ کہتے ہیں مرض, تو مرض ہے تو اس کا صحیح تلفظ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی مرض. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لفظ کو آپ جب بولتے ہو نا, اور جب صحیح بولتے ہو تو لگتا ہے کہ آپ ہی غلط بول رہے ہو, کیونکہ دوسرا دیکھتا ہے ایسے کیسے بول رہا. تو سچ یہ ہے کہ اس نے اس لفظ کو اس طرح سے بولا ہی نہیں تھا, سنا ہی نہیں تھا, کیونکہ عمومی طور سے اب ہم یہ جو روزمرہ میں بولتے ہیں سب سے زیادہ غلطیاں تو ہم شاعری کر رہے ہیں. ہم جو لفظ ہے مطلع, عین کا اعلان ہی نہیں کر رہے ہیں, مطلع بول رہے ہیں. مطلع, مقطع, مصرع. کہیں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حلق سے کچھ آواز نکل رہی ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ آ سے مولے مطلع. لیکن اگر کوئی اردو کو نہیں جانتا تو مطلع کا قافیہ اگر صحرا اور چہرہ سے باندھ لے تو میں تو اس کو دوشی نہیں مانوں گا. کیونکہ ہم ہی نے نہیں بول رہے ہیں جو جن پر ایک ذمہ داری تھی کہ ہم مطلع بولتے, یا ہم شعر بولتے ہیں. شعر ایسا شعر جو اس شعر میں اور جنگل کے شعر میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, جبکہ شعر ہونا چاہیے کچھ میں. لیکن ہمارے روزمرہ کی بول چال میں یہ تمام چیزیں اس طرح سے ابہست ہو گئی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ صاحب ہم جو بول رہے ہیں اس سے دوسرا کیا تاثر لے گا. اس میں لگے ہاتھ تو بہت سارے الفاظ کے ساتھ جو بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے وہ بھی تذکرہ ہو جائے. مثلاً آج کل اخباروں کی دین ہے یہ, ایک لفظ آتا ہے کسی سے اگر ورودھ ہو, کسی سے اگر آپ اگینسٹ ہوں تو اس کے لیے لفظ آتا ہے مخالفت. لیکن بہت پیار سے لوگ کہتے ہیں خلافت میں اتر آیا ہے. وہ خلافت جو ہے وہ خلیفاؤں سے تھا. جو خلافت ہوتا ہے ایک شاشن کال کو کہتے ہیں, جو مسلم ڈائنسٹی میں جو خلیفہ ہوتے تھے, جو ان کا پورا راج چلتا تھا, اس کو ہم خلافت بولتے تھے. لیکن آج کل بڑے آسانی سے لوگ کہتے ہیں وہ میری خلافت میں اتر آیا ہے. تو ایسے شبدوں کو ضروری ہے کہ ان کو روکا جائے کہ یہ صحیح تلفظ نہیں ہے. اس طرح سے ایک بنیاد پڑ جائے گی غلط الفاظ کی. تو یہ بھی ایک ضروری ہے. تو ہم غزل کی بات کر رہے تھے. تخلص بھی بہت انٹرسٹنگ ایک سبجیکٹ ہے, اور تخلص کا بھی رکھنے کے وقت جو ہے دھیان رکھنا چاہیے کہ تخلص سے کچھ تاثر غلط تو نہیں ہو رہا. مجھے یاد ہے کہ جوش ملیح آبادی کو ایک صاحب نے فون کیا, تلخ مراد آبادی ایک فون تھے, انہوں نے فون کیا اور یہ کہا کہ میں تلخ بول رہا ہوں. تو انہیں کہا کہ تھوڑا میٹھا بھی بول لیا کرو کبھی کبھی. تو کہنے کا تاتپریہ یہ کہ تخلص میں بھی کئی بار عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ غزل کی بات تھی. اور غزل پہ جو گفتگو, آپ شعر جو لفظ ہے, شعر کا مطلب جاننا ہوتا ہے. شعر مطلب دریافت کرنا, جاننا, اور شعر سے ہی شاعر بنا ہے, یعنی جاننے والا. تو دیکھیے شاعر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے. شاعر وہ جس کو سب پتہ ہے. اور پرانے زمانے میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ شاعر وہی ہو سکتا ہے جس کو تمام علم معلوم ہے. اگر کوئی پرٹیکولر آدمی انجینئر ہے, فلانا ہے, ڈھماکا, یہ سب چیزیں الگ الگ ہیں, پرنتو ایک شاعر کو تمام چیزوں کی خبر ہونی چاہیے, سب علوم کو جانے. لیکن یہیں پہ ایک افلاطون بھی گزرے ہیں. افلاطون نے کہا کہ میری ریاست میں ہر ایک کی ضرورت ہے, چھوٹے سے چھوٹے کرمچاری کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ کچھ نہ کچھ کام تو کرتے ہیں. اگر میری ریاست میں جو آئیڈیل میرا ریاست ہوگی اس میں اگر ضرورت نہیں ہے تو شاعروں کی نہیں ہے, کیونکہ یہ کچھ کام نہیں کرتے, اور جو کام کرتے ہیں ان کو بھی بہکاتے رہتے ہیں, ہمیشہ ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں, اور اس لیے یہ ہمارے سماج کے لیے بہت ہی ناسور کی طرح ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انہی کے شاگرد بقرات نے شاعروں کے لیے بہت کچھ کہا. تو گویا یہ ہے کہ ہر طرح سے شاعروں کے لیے تمام چیزیں ملتی ہیں, نیگیٹو پازیٹیو. اب آپ نے خود ہی دیکھا, عجیب و غریب لگتا ہے کہ یہ انجینئر ہے اور شاعر بھی ہے, تو ایسا لگتا ہے اتار دیا نیچے کس نے, صاحب بڑا انجینئر ہے, بہت بڑا یہ, اور اس کے بعد شاعر بھی ہے, تو لگتا ہے جیسے کہ کوئی ڈیگریڈ کر دیا ہو. لیکن اب صورتحال ایسا نہیں ہے. آج کل کے شاعر پہلے کی طرح نہیں ہیں, اور شاعر آج کل بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی زندگی بھی گزار رہے ہیں, اور کافی اچھا مقام بھی حاصل کر رہے ہیں سماج میں. تو یہ غزل کے سلسلے کی باتیں تھیں. اور میرا خیال ہے اینڈ کرنا کا موقع ہو تو کچھ سوالات اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر لیں. ویسے تو میرے پاس ٹاپکس اور بھی تھے کہ میں آپ لوگوں کو الفاظ جو غلط ہے وہ بتاؤں, اور ایک پندے داغ ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. داغ دہلوی نے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک قطعہ لکھا تھا. اس قطعے میں ایسے اشعار انہوں نے پیش کیے تھے کہ ان اشعار کے ذریعے ہی آپ بہترین شاعری کر سکتے ہیں. آپ لوگ اس میں دیکھیے گا, رختہ پر بھی موجود ہے پندے داغ.
تو وہ اس کے اندر جو ہے جتنے اشعار ہیں، اشعار میں جتنی ٹرمینالوجیز انہوں نے ذکر کی ہیں، ان ٹرمینالوجی کو ہی اگر آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ سمجھیے بہترین شاعر بن سکتے ہیں. میرے پاس تو وقت ہے، شاید پروگرامرز کے پاس وقت نہیں ہو، ورنہ میں وہ بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو بتاتا. تو یہ ہے. جی کچھ کہہ رہے تھے. جی سر، جیسا کہ سر ہمیں معلوم ہے اور پڑھا بھی ہے کہ خلیل بن احمد جو تھے یہ عروض ان کی دین ہے. جی جی. تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مکمل عروض کیا انہی کی دین ہے؟ ہاں، بہت خوبصورت سوال ہے. اس پر جو ایک ہمارے دوست ہیں شاداب بھٹنگر صاحب، ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہاں ریختہ سے انہوں نے بہت سارے ویڈیوز بھی بنائے تھے، اور وہ میرے بھی ایک طرح سے ریختہ عروض سے محرک ہیں، عروض کی دلچسپی کی طرف مائل کرنے میں. تو وہ اس قدر اس کے کہنے میں خلیل بن احمد کے فین ہیں کہ اگر خلیل بن احمد کو کوئی برا کہہ دے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سامنے والے کو چانٹا مار دیں گے. اس قدر جو آپ نے دیکھا ہوگا فلمی لوگ فین ہوتے ہیں، کسی ایکٹر کو اس کے خلاف کچھ بول دیجئے تو جھگڑے ہو جاتے تھے. اسی طرح سے ان کے لیے ایسی صورتحال ہے کہ بس خلیل بن احمد نے ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا عروض ایجاد کرنے کے لیے نہ صرف اپنی جو طبیعت یا اپنا ہنر اس میں شامل کیا، بلکہ ہندوستان کی بھی جو پنگل شاستر ہے اس سے بھی مدد لی، اور فارس کے جو چوتھی پانچویں شتابدی میں جو باقاعدہ شعر لکھے جاتے تھے. بہرام گور کے قبر پر اپنی محبوبہ کے لیے ایک شعر موجود ہے جو عربی بحر میں ہی ہے، جو کہ اس بحر کی کتاب میں موجود ہے. اسی طرح سے ہندوستان میں بہت سارے، میں نے اپنی کتاب میں شنکر استوتی لکھا ہے، وہ جس بحر میں ہے وہ بحر بھی عربی بحر میں موجود ہے. تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اس طرح کے جو پروسیڈرز تھیں ان کا بھی جائزہ لیا تھا، اور اس کے بعد ایک اتنی بہترین کتاب انہوں نے منجمد اس طرح سے مرتب کی تھی. اچھا، یہ لفظوں کا بھی ہے کہ لفظوں میں آج کل یہ ضروری ہے کہ لفظوں کا ذرا سا بڑا اختصار سے استعمال کرے، یا عام فہم تو کہہ سکتے ہیں، بہت زیادہ ثقیل نہیں. مجھے ایک بڑا اچھا قصہ تھا یاد آیا تو میں آپ کے لیے لکھ کے لایا ہوں، ذرا سنیے گا، مزہ آئے گا آپ کو. کہ پرانے زمانے میں ایک صاحب بڑی ثقیل قسم کی اردو بولا کرتے تھے، اور شاگردوں کو بھی نصیحت تھی کہ جب بھی بات کریں تو تشبیہات، استعارات، محاورات اور ضرب الامثال سے آراستہ پیراستہ اور اردو زبان ہی استعمال کریں. ٹھیک ہے. ایک بار وہ دوران تدریس یعنی پڑھاتے وقت حقہ پی رہے تھے. انہوں نے جو زور سے حقہ گڑگڑایا تو اچانک چلم سے ایک چنگاری اڑ کر استاد کی پگڑی پر جا بیٹھی. ایک شاگرد اجازت لے کر اٹھا اور بڑے ادب سے بولا، حضور والا، یہ بندے ناچیز، حقیر و فقیر، پرتسخیر، ایک روح فرسا حقیقت حضور کو گوش گزار کرنے کی اجازت چاہ رہا ہے. وہ یہ کہ آپ لگ بھگ نصف گھنٹے سے حق حقہ نوشی ادا فرما رہے ہیں. چند ثانیے پہلے ایک شرارتی آتشی پتنگا آپ کی چلم سے بلند ہو کر چند لمحے ہوا میں ساکت رہا اور پھر آپ کے دستار فضیلت پر وراجمان ہو گیا. اگر اس فتنہ کو بروقت اور فی الفور سرکوبی بند کی گئی تو حضور والا کو جان کو شدید خطرات ہونے کا لاحق ہے. اسی بیچ میں محترم کی پگڑی اور داڑھی جل چکی تھی. تو